اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، چاہے سورج پچھم سے نکل جائے یا چاند اگنا بند کر دے یا آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو، مگر حضور نے جو بات کہی ہے وہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آج 1400 سال کے اندر ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو آقا نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، آنے والا وقت مذہب اسلام کا ہے، آنے والا وقت مذہب اسلام کے فالوورز کا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں مذہب اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ وقتی آندھی ہے، یہ وقتی طوفان ہے، یہ عارضی مصیبت ہے۔ دنیا کا نام ہی ہے چینجنگ، عدلنا بدلنا، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہے جو چیز ایک حالت پہ قائم نہ رہے۔ العالم متغیر، دنیا عالم بدلنے والا ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ فَالْعَالَمُ حادث، عالم حادث ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی پریبھاشا یہ ہے کہ کوئی چیز ایک حالت پہ نہ رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے بچہ گزرتا ہے، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی 3 اسٹیج ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا۔ جو بچپنے سے گزر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ شاید جوانی نہیں آ پائے، چونکہ کروڑوں بچے ہیں جو جوانی ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، سیکنڈ اسٹیج میں آ چکے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کے لیے بڑھاپا ہے، تیسرا اسٹیج بڑھاپا ہے، لیکن کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کا منہ نہیں دیکھا بلکہ جوانی ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ ایک بہت بڑے ارب پتی جوانی میں بے شمار دولتیں انہوں نے جمع کی، لیکن اسی عین جوانی میں بھی 10 سال ہوئے ہیں دولت کے کمائے ہوئے، خطرناک مرض کینسر میں گرفتار ہوئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے۔ آنے والے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے، دلاسا دیتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں اپنی حالت پہ نہیں رو رہا ہوں، میں تم سبھوں کو اپنی زندگی سے عبرت دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق بے پناہ محنت کی، میں نے کروڑوں کی دولت میں نے جمع کی، لیکن ان دولتوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے اب میں کینسر سے پیڑت ہو کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والے لوگوں سے جو ان کی تعزیت اور مزاج پرسی کو آتا تھا، سب سے یہی کہتے تھے کہ مجھ پہ ترس مت کھاؤ، اپنی زندگی پہ ترس کھاؤ۔ جو حشر میرا آج ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نہیں ہو۔ تم اس زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، تم جوانی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ ایک لمبی مدت تک دولتوں کو میں نے جمع کیا ہے، اس سے میں فائدہ حاصل کروں گا، بڑھاپے میں خوب عیش کروں گا، بے پناہ دولتیں میرے پاس رہیں گی، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا، لیکن آج مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اس خطرناک مرض میں گرفتار ہو جاؤں گا اور مجھے دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو ہر آنے والے سے ہی کہتے تھے کہ میرے اوپر ترس مت کھاؤ، تم زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوئے، جوانی میں دنیا سے چلے گئے، اور جو جوانی سے بچ کے بڑھاپے کے اسٹیج پر داخل ہوئے وہ تو سمجھ لیں کہ ایک بیماری کے اسٹیج میں داخل ہو گئے۔ بڑھاپے کا دوسرا نام ہے بیماری، یعنی آج کل اکثر بوڑھے لوگ وہ صرف دوائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ صاحب دوائی کہاں ملے، کس ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا خود ایک مستقل مرض ہے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑھاپے کا مطلب اب کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا ہے، اب موت ہی آنے والی ہے، چاہے ہاسپٹل میں آئے، چاہے راستہ چلتے آئے، چاہے سر چکر آنے کے بعد آ جائے، چاہے باتھ روم میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، موت ہی آئے گی۔ جب موت آئے گی، اب چوتھا کوئی اسٹیج نہیں ہے، تو ہر بوڑھے کو یہ چاہیے کہ ہر وقت موت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرصت ملی ہے 5 گھنٹے کی، 5 مہینے کی، 5 سال کی، 5 دن کی، اس کو بالکل موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس کی تیاری میں لگا دے۔ مگر کروڑوں میں کسی بوڑھے کو موت کا خیال آتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب دوائی نہیں کام کرے گی، اب مجھے موت کسی بھی ٹائم میں آنے والی ہے، تو مجھے موت کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تیجا سے
سبق حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے سبق حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو وینٹیلیشن پہ دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اس کے اس انجام سے سبق حاصل کرے۔ مگر عقل مند رہیں گے تب نہ سبق حاصل کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے ایک حدیث پاک پھر میں بار بار پڑھتا ہوں، حضور نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگ پاگل اور دیوانے کی طرح کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے پاس پوری طاقت ہے، یہ اس جاڑے کے زمانے میں صرف ایک شرٹ پہن کے گھوم سکتے ہیں، لیکن مرد 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں۔ عورتوں کا جسم مردوں کے مقابلے میں نرم اور نازک ہوتا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ ایک لطیف جسم کی ملکہ ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی چونکہ اس کا چمڑا بالکل نرم اور نازک ہوتا ہے۔ اب وہ نرم نازک ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کر اس کا فیشن بگڑ نہ جائے، اس کا میک اپ خطرے میں نہ پڑ جائے، سردی میں ٹھٹھرتی ہیں مگر وہ چادر سے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میک اپ بگڑ نہ جائے۔ اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو 5 کپڑے پہننا تھا تو وہ 1 کپڑے پہن کے ٹھٹر رہی، اور جو مرد صرف 1 کپڑا پہن کے بھی کڑاکے کی سردی میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کو، وہ ابھی جو انہوں نے پورے ہندوستان کا بھرمن کیا صرف ایک ٹی شرٹ پہن کر کے، کڑاکے کی سردی ہے صاحب، دسمبر جنوری کی، ایک ٹی شرٹ پہن کے پورے ہندوستان کا بھرمن کر کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا۔ کیسی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ مرد ہے، مرد کے پاس طاقت رہتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کتنا الٹا پلٹا کام ہو رہا ہے، جس عورتوں کو 5 کپڑا پہننا چاہیے وہ 1 کپڑا پہن رہی ہے، اور جس مرد کو 1 پہننا چاہیے اب صاحب یہ 5 پہن رہے ہیں۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ شادی ایک کانٹریکٹ، ایک ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ 5 لوگ گوار ہیں، 2 لوگ گوار ہیں، ایجاب و قبول شادی کا نام۔ لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں۔ انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں۔ حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ بے وقوف ہو جائیں گے۔ دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں۔ لیکن یہاں دیکھیے صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے، مگر ایک دنیا دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، کھاؤ پہلے، زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے۔ کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت اپنے بیان کی ہے۔ زناکاری آج بالکل سستی ہو گئی، آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے، 1 ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے، لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے۔ جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں نکاح طے ہو، رات میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں رشتہ طے ہو، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں ایجاب قبول ہو جائے۔ صرف 2 لوگ گوار ہیں، 4 لوگ موجود رہیں، نکاح ہو، پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا، بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھ لیں صاحب، جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا، جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی۔ شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال، اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں، شادی ہوگی 40 سال میں، یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی،
لڑکے کا پاؤں پھسل گیا، وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا. تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی، اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا، ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں. زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ، زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ. جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا. جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا. اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی، 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے. اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا، جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا، اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا. اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی، اب یہ خود جوان ہے، بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا. اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا، زیادہ خوشحال رہے گا. اسی لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائیں، تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے. ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں، اب آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب. اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا. لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے. لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی، اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ، کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا. کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے مگر بیوی ہے تو آپ کے لیے آپ کا گھر ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے. اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے. کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی، عقلیں چھین لی جائیں گی. دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی. آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے، قدم قدم پہ شراب نوشی ہے، قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں. جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب. جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈی ایم، اس کو گھوٹالے ملوث ہے. ایس پی وہ گھوٹالے ملوث ہے. ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم، بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب. تنخواہ اس کی 2 لاکھ پہ مہینہ ہے. کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر. تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں، اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں صاحب. کورٹ میں زنا ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں. آر پی ایف کے جوان، ریلوے پروٹیکشن فورس، یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب، اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے، چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے، ساری دنیا تھرا رہی ہے. ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ چونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا. میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولا ہے. میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے. روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا. ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے. اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے. نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا. پانی پینے کی خواہش ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا. جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے. یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے. اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر
آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبھوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں. تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی. چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی. ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے. تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات. میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہخانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی. تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں. اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں. یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بدنگاہی سے عورت سیف رہے. تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے. مگر بتائیں صاحب ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے. کوئی نہیں بولنے والا ہے. لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے. کھٹکے گی ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے صاحب چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے، صاحب لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی صاحب. نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے. کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں. آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے. اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا. اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں. کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اب صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں. اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو. بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں. بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی. دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے کاٹمانڈو، نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے. ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں. سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے. اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا. اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے، کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے یہ سمندر کے کنارے آباد ہے. سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے. تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے، سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے. سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں. ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر، قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے. اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے. کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں، سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا، اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل. اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے،
सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर, लेकिन वहाँ की झीलें भी डल झील के मुकाबले में कुछ नहीं। अब वह झील देखने के बाद आंखें ठंडी होती है, झील देखने के बाद कलेजा ठंडा होता है, झील देखने के बाद तबीयत बाग बाग हो जाती है। तो जो श्रीनगर के उस झील के आसपास के लोगों को झील जैसी नेमत देख करके उसकी वजह सारा शहर ठंडा रहेगा। मई जून में भी झील की वजह से घरों में इसकी तरावट, इसकी साफ ठंडक महसूस होगी। लेकिन आप देख सकते हैं उसी झील में कश्तियां हैं, उन कश्तियों में क्या तमाशे हो रहे हैं सारा हिंदुस्तान जान रहा है। जो जगह सजदा करने की थी लोगों ने बदकारी का अड्डा बना दिया। कश्मीर में एक है निशाद बाग, एक है शालीमार बाग, शालीमार बाग, निशाद बाग। ये बहुत खूबसूरत गार्डन है। मैं जब वहां गया तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया साहब, इतना खूबसूरत बाग। कश्मीर में गुलमर्ग है जहां लोगों ने अपने हाथ से पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि कुदरती तौर पर ऐसे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं कि देखने के बाद तबीयत मस्त हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहते हुए उसको दुनिया की जन्नत कहा कश्मीर को। अब वो खूबसूरत शहर, वहां जाने के बाद फूलों की कतारें, सरों की लंबी कतारें और बिल्कुल तमाम हर तरह की फूलों की सजावट को देखने के बाद लोगों को मुसल्ला बिछा के सजदा करना चाहिए, कहना चाहिए इलाही जब दुनिया का ये शहर इतना खूबसूरत है और दुनिया का ये बाग इतना खूबसूरत है, इलाही जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा, जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। तो गुलमर्ग देखकर जन्नत याद आनी चाहिए और जन्नत के याद आने के बाद मुसल्ला बिछा के जन्नत वाला काम करना चाहिए। लेकिन सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी गुलमर्ग में बदकारियां हो रही हैं, उसी निशाद बाग में बदकारियां हो रही हैं, उसी शालीमार बाग में बदकारियां हो रही हैं। कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क जाके थे, कितना खूबसूरत महल बिल्कुल पूरे बाग के बीचों बीच बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, बड़ा खूबसूरत महल है। लेकिन मैं सिर्फ जिंदगी में एक बार गया हूं, उसके बाद कई बार सैकड़ों बार आसपास से गुजरा हूं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। जो एक बार जाके मैंने वहां के मंजर को जब देखा, फिर वह दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह जैसे कुत्ता कुतिया के साथ मिले हुए होते हैं, इसी तरह के घिनौने और गंदे मनाजिर को मैंने देखा। जैसे रास्ता चलते, अब चलो कुत्ता है अकल नहीं है, कुतिया है अकल नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं मगर लोगों की तवज्जो नहीं, क्योंकि वह जानवर है। चलो ठीक है, जानवर है, जानवर के पास अकल नहीं है, वह इस तरह के मिले हुए हैं। जानवर है, वह जानवर है, कुत्ता है। लेकिन ये इंसान को क्या हो गया? ये इंसान साहब, विक्टोरिया पार्क चारों तरफ से सड़कें हैं, चारों तरफ से लोग फुटपाथ पे घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अंदर में साहब एक दरख्त के नीचे साहब उसी तरह मर्द औरत आपस में मिले हुए हैं जैसे जानवर एक दूसरे से मिला करते हैं। आप कहते हैं डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है यार? दिल्ली पंजाब में जाके दो पैसा कमा के बस ईंट जोड़ लिया, डेवलपमेंट है? एक बुलेट खरीद लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटा सा घर बना लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटी सी आल्टो खरीद ली, डेवलपमेंट है? यहां तो डेवलपमेंट के नाम पे विनाशकारी का एक तूफान आ गया है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है? डिसअपॉइंटमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, तनज़्ज़ुली है, ये तबाही है। दुनिया क़यामत के करीब आ रही है। जब देखो कोई महल बना रहा है, या कभी मत बोलना कि डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि यह कहना कि जो दौलतें ज्यादा नाजायज तरीके से जमा करेगा उसका हिसाब भी बहुत ज्यादा होगा। यह आग के करीब जा रहा है। यह 4 लेन की सड़कें ये बता रही हैं कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। या 150 मंजिला मकान ये बता रहा है कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। यह खाने पीने पहनने का मुकाबला यह इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। यह बेहयाई का बढ़ना, शराब नोशी का बढ़ना, यह इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो वो तरक्की नहीं है मकान दुकान खाने का मुकाबला। जब देखो किसी का सजदा बढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई झूठ छोड़ दिया, ये बोलो तरक्की है। कोई बाअखलाक बन गया, ये बोलो तरक्की है। यानी अगर नमाज रोजे हज और ज़कात में इजाफा हो रहा है तब कहो ये तरक्की है। और सिर्फ मकान जमीन का खरीदना ये तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली है। बेहतर वो है जो मुस्तफा के तरीके पे चलता हो, उसको देखो तो बोलो। जन्नती को देखना हो तो इसे देख लिया जाए। नारे तकबीर। तरक्की कपड़े का मुकाबला नहीं,
ترقی مکان کی تعمیر میں، ترقی کردار کی ترقی. پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے. پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے، یہ ترقی ہے. پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے. پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا، یہ ترقی ہے. پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا، یہ ترقی ہے. تو ترقی کا معیار یہ ہے، وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے. اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے، جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے، اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، یعنی فلک بوس بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے. وہ کون لوگ؟ یتطاولون فی البنیان. کون لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں چلتے تھے، جو بکریاں چراتے تھے. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ بکری چراتا تھا لیکن آج اس کا بیٹا ڈیولپ کر دیا، اس کا بیٹا ڈیولپ کر رہا ہے، اس کا بیٹا مکان بنا رہا ہے. صاحب فلاں دوسروں کے گھر میں گائے چراتا تھا لیکن آج وہ ڈیولپ کر گیا، مکان بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لیا، انووا کرسٹا ہے، فارچونر ہے، بہت مقابلہ ہے، بڑی زبردست گاڑی خرید لی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ترقی ہے. مگر آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو صاحب ام الحدیث ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو حدیث جبریل کہتے ہیں. جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ حضور مل ایمان مل اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. تو حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، مصطفیٰ نے کہا تھا جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ باندیاں اپنے ملکہ کو جنم دیں گی. ایک معنی یہ ہے کہ نافرمان اولاد کثرت سے پیدا ہوگی. مرد اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں چومنا چاہیے، اولاد کو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، اولاد کو اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا چاہیے، چونکہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے. ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے. ایک دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، حج مقبول کا اجر ملے گا. لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے اس کا حج چوپٹ ہو گیا. وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے. اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی. وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے. یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں. اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ باحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا. لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں. لوگ مانے یا نہیں مانے مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا، لوگ مانے یا نہ مانے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے. میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو. نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے، 50 کی تعداد میں موجود ہے. مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلے لہو و
و لیب سے لوگوں نے بھر دیا، جلس و جلوس کو آلے لہو و لیب سے بھر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے۔ انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے، باقی اسی کروڑوں میں سے دو چار لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا، یہی ہے۔ کسی کی گردن پکڑ کے، کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے بھاگو یہاں سے، یہ ہم پر ضروری نہیں ہے۔ ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، بتا دینا ہے یہ حرام ہے، باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہوں گا نماز پڑھو، نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے۔ اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، تم کیا کرے گا، تم کیا کرے گا، تو پھر ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے، حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اب حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے، 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا۔ چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا۔ اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے، لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے، اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے، کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر، بحیثیت اولاد، بحیثیت والدین، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت رشتہ دار کیسے جینا ہے، بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے، اور بحیثیت محکوم کیسے جینا ہے، یہ ساری باتیں گائیڈ لائنز حضور نے ڈیٹیلڈ وے میں کھول کھول کر بتا دی ہے، صاف واضح طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے، حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم ایک ہندو برہمن ہے، انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی، جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے، اس کو بیان کیجیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے۔ اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے، یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھ دی ہیں، تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں، اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں، ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں۔ اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیولی آپ سوچا کریں، ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے۔ راستہ چل دے، کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں، پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک پاگل کی بات تھی، پاگل ہواؤں میں صدائے بازگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اپنا کام کر۔ جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں، میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں، تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں، آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں، عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں، سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دیں، اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں، اپنے
اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دے، وہ 5 گالی دے گا، 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی، ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی، ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا۔ سرکار کون آپ کا نام ہٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے، روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجئے۔ جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے، اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی کچھ بھی پڑھیں، ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے، اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے؟ ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا؟ اب ان کی آخری اولاد، ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے، لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے، ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا؟ کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا مر گیا، اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا، بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا، سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا، حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے، ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے۔ لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا، سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا، آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا۔ لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہا کافروں نے؟ جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا، سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کے ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا۔ بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا، اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا۔ کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی، راستے ہی میں سو گئے۔ جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے، پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا، اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے۔ پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی، ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا۔ جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں، جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی، شراب کی ایک
बूंद का कोई दाग आपके मुनम्बर जिस्म पे नहीं है, जिनाकारी का कोई भी मनहूस कीड़ा चोर दरवाजे से बदनिगाही की शक्ल में भी कहीं से भी सरकारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम हर तरह से बेदाग रहे, यहां तक कि लोग आपको कहते थे ये अमीन अमीन है, सादिकुल वाद है, सरकार को लोग ट्रस्ट वर्दी कहते थे। हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी बिल्कुल बेदाग थी। सरकार बाजार जाते थे, अगर पड़ोस का कोई आदमी बाहर चला गया, उनकी बकरी का दूहने वाला कोई नहीं है, आका अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां दूह देते थे। अगर कोई बाहर चला गया, उनके घर का सौदा सलफ लाने वाला कोई नहीं है, तो आका बाजार जाने से पहले अपने पड़ोस में लोगों से कहते थे किसी को कोई हाजत तो नहीं है, सरकार जाते बाजार से उनकी सब्जियां लाके देते। इस तरह से हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी सब बिल्कुल मैचलेस, इनकंपेरेबल। यहां तक कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया, उसके बाद भी आपने हुस्न सुलूक नहीं छोड़ा। लोग गालियां दे रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। कभी पंचायती नहीं की हुजूर ने कि तुम मेरी राह में कांटे क्यों बिछाते हो, तुम मेरी गर्दन में चादर क्यों डालते हो, तुम हमारी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी क्यों डाल रहे हो, तुम हमें लहू लहान क्यों कर रहे हो। कभी हुजूर ने, चूंकि हुजूर का पैदाइशी वतन मक्का था, आपके खानदान के लोग वहां मौजूद थे, आप खानदान कुरैश में आपका खानदान सबसे लाजवाब, आपके माँ बाप की छवि सबसे लाजवाब, अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब महबूब को बनाया। पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब खित्ता अरब का है, अल्लाह ने महबूब के लिए अरब को चुना। अरब में सबसे ज्यादा लाजवाब खित्ता वह उम्मुल कुरा मक्के का है, अल्लाह ने अपने महबूब के मक्का को चुना। पूरे मक्के में जितने कबीले आबाद हैं, सब में लाजवाब कबीला कबीला कुरैश है। हुजूर ने, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खानदान कुरैश को चुना। कुरैश में जितनी भी ब्रांचें, जितनी भी शाखें हैं, सारी शाखों में अब्दुल मुत्तलिब की शाख सबसे लाजवाब, बहादुरी में, शुजाअत में, सखावत में, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दादा की सूरत में अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे बेटे थे, उन बेटों में सबसे ज्यादा बाहया, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बाअखलाक, सबसे ज्यादा मुहज्जब, जो खूबसूरत तरीन बेटा था वो जनाब अब्दुल्ला था। तो अल्लाह ने अपने महबूब के बाप के लिए हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब किया। इसका मतलब जमीन के एतबार से, खानदान के एतबार से, माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, दादा के एतबार से, सबसे ज्यादा दादी हाल, नानी हाल के एतबार से हुजूर को अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। इसलिए जनाब जिब्राइल अमीन ने एक बार हुजूर से कहा था, कल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, हुजूर मैंने जमीन को उलट पुलट के देख लिया, मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसी हदीस इसी जिब्राइल अमीन के कौल को आला हजरत कोट करते हुए कभी कहा था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सरकार का हुस्न ऐसा लाजवाब था। हजरत अनस 10 साल तक मुस्तफा के पास रहे। वो क्या बयान करते, वमा मसस्तु दीबाजतन औ हरीरन अलयना मिन कफ रसूलिल्लाह। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, हम लोगों ने हदीस में मुस्तफा का हुलिया पढ़ा है, सरकार दो जहां के चेहरे अक़दस को मैंने पढ़ा है। लेकिन जिसने हुजूर को देखा है, उनका स्टेटमेंट देखिए, जनाब अनस 10 साल तक सरकार दो जहां को देखा। अब 10 साल तक रहते रहते जो सरकार दो जहां का चेहरा देखा, आपकी हथेली मुबारक को छुआ, आपको देखा, वो क्या कहते हैं, हुजूर का चेहरा इतना, हुजूर की हथेली इतनी नर्म थी, मैंने कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। वो जनाब अनस कहते हैं, मैंने कोई मुश्क, कोई कस्तूरी मुस्तफा से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। और जनाब अनस कहते हैं, मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मगर मेरे सरकार ने 10 साल के लंबे पीरियड में लफ्ज़े उफ तक मुझको नबी नहीं कहा। जबकि एक गुलाम को हम लोग एक दिन में 50 बार गाली देते हैं, 50 बार माँ की डेकी करते हैं, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा खानदान ऐसा। जो हमारा नौकर है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो उसको हम 50 बार गालियां दे के तोड़ देते हैं उसको, ये हमारा अखलाक है। मगर जनाब अनस क्या कहते हैं, मैं 10 साल तक मुस्तफ़ा की खिदमत में रहा। और इसी चैप्टर को देखकर अमेरिका यूरोप के दानिश्वर दम बखुद रहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि एक दिन में आदमी 50 गाली अपने नौकर को देता है, लेकिन यह 10 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और एक बार भी लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। वो कहते हैं, ही अनस लिव्ड इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years, बट
he did not tell even word of. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب، ایک طرف اخلاق لاجواب، ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب، ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا، تجارت کر کے مال کمانا، لوگوں کو قرض دینا، بیماروں کا علاج کروانا، سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا، یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، اس پڑوسی کو قرضہ دینا. پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے، وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے. تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی. جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا، ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. کیا کہا، کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, I have been sent to complete morality. میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن, مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے. یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں, اب پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں, مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں. سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا. لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. یہ بدلہ دیا لوگوں نے, ان کی نسل کٹ گئی, یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا چرچا نہ ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب اداس ہے, اس کی مایوسی دور کر دے. کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے, 3 آیتوں پر مشتمل, یہ آیت ہے قرآن کی, یہ کلام ہے خدا کا, مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی. سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی ہے آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہیں, آپ مایوس کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آپ ابتر ہو گئے, آپ کا نام لینے والا آپ کوئی نہیں رہ جائے گا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے, ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا. ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا. میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا. بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, قربانی کرتے رہیے. آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو. جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا, ان کی نسلیں کٹ جائیں گی, تو سن لیجئے ان شانئک هو الابتر, جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی. ان کی نسل کٹ گئی اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے, آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے, جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے, آپ کی خرمہ روحانی اولاد ہوگی. تو ایک بیٹا کیا مرا, اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے, ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے, 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے, 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا. دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا, 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج کی تاریخ میں, آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا, ان کی مسجدیں, ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا. مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. محمد احمد, محمد سمر, محمد قمر, محمد توصیف, یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد,
یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے. تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا, آپ کی نسل کٹ گئی. تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی, اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے, ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا. نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں, اولاد ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے. تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد, روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے, عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہیں, اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے. اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے, وقت گزرتا جائے گا, مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی, کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی, کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی. اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی, مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی, یہ وصف ہے مصطفیٰ کی. آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا ایک پاگل, یہ تاریخ پرانی رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے, جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے, حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے, ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے. حضور کہتے تھے چلو, الرحیل کی صدا بلند ہوتی تھی, یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے. یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے, جو گمار تھے, مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے. پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا. تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے, وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا, اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے. اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا. سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں, تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں, حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کوئی پنچایتی نہیں. آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی, مگر کوئی پنچایتی نہیں. ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا. تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے, اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے. تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے, اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا, ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا, اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں, صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں. آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے, لیکن آپ انسنی کر دیں, ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں, اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے, آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں, ورنہ کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے, لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے, رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا
اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں, 100 سال کی دشمنی, 50 سال کی دشمنی, دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں, یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا, اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی, اگنورینس کا ماحول ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک, جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کرو. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے, میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا, کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا, میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے, ماڈل ایسا ہے, نمونہ ایسا ہے, پتی ایسی ہے, پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا, بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا. جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا, تعریف بھی کرنا, توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے, ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا, مطاع بنا کے بھیجا. جن کی اطاعت کی جائے وہ مطاع ہے, ان کی جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے, پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک, جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے ہیں, آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یا منشی جی ہے, لگے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے, لگے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے, میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے, کیسے سلام کروں؟ نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے, سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے, سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی, مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا, خاکساری بڑھ جائے گی, محبتیں بڑھ جائیں گی, دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ, عقیقہ, ختنہ, تیجا 40واں, سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے, شیطان نہیں رہے, دنیا نہیں رہے, رشتہ دار نہیں رہے, فلمی کلچر نہیں رہے, کرکٹ کا کلچر نہیں رہے, ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے. وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے. نہیں, منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے, منہ نہیں دیکھنا ہے. وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے. وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی, کسی پمریا, کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے. سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے, سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے, فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی, یہاں راحت قلب ملے گی, اطمینان قلب ملے گا, یہاں محبتیں ملیں گی, عداوتیں گھٹیں گی, یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی, سلطنت ملے گی, راحت ملے گی. وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو, وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو, وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو, وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو. اس لیے ایک قوم مسلم جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. آج میری مسجدیں ویران ہے, میری خانقاہ ویران ہے, میرے جلسے ویران ہے, میرے مدرسے ویران ہے, سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی, ہم نے ان کو ویران کر دیا. شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی, ہم نے اس کو آباد کر دیا. فلم کا حال ویران کرنے کا تھا, ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کے لذت سے شاد کام کیا ہے. ہم نے سنیما حال آباد کیا, شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی, ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے, حکومت امریکہ مل
مل جائے, حکومت چائنا مل جائے, حکومت جاپان مل جائے, یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے. یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر, پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے, سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے, حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے. اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح. تمہیں اللہ امامت دے گا, اللہ تمہیں خلافت دے گا, اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا, دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا. شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے. اور جیو اولیاء صالحین کی طرح, جیو گناہگاروں گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے, تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی. ڈاکٹر اقبال کی زبانی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے, تو کیا چاہتا ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے, تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے, تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے. لیکن اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے, اس قدر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال لے غلامی کے سانچے میں. ادھر دل میں خیال آئے, ادھر تیری خواہش پوری ہو جائے, ادھر ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائے, جو تو چاہتا ہے اللہ وہ ساری نعمتیں تجھ کو عطا فرما دے. اب میں مت پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, بلکہ گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں, آپ کہاں ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے, آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے. حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے, if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے, ہندوستان کا 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے. اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا. اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے, ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں اپنے پرابلمز کا حل کرنا چاہے, برنارڈ شاہ کہتا ہے ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے, ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ, انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ. جو بھی انسان مصطفیٰ کے نیترتو میں مارگدرشن میں پناہ لے گا, بھلے ہی کوئی کافر ہو, جنت وہاں نہیں ملے گی, مگر دنیا کا پروگریس, دنیا کی ترقی اس کو ملے گی, کیونکہ مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. اگر کافر مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرے, سنجیدگی سے, محنت سے, جد و جہد سے, صبر سے کام لے, تو جاپان جیسا تباہ شدہ ملک وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن جائے. اگر نبی کا غلام جد و جہد, جہد مسلسل, اس شگل سے کام لے تو جنت تو وہاں ملے گی, ترقی یہاں ملے گی, مالی مدد یہاں ملے گی, کیونکہ جو دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے گا وہ بھکاری نہیں بنے گا, وہ محتاج نہیں رہے گا. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا, منتظر رہے گا آسمان سے خزانہ اتر جائے, زمین سے کوئی خزانے کی ہانڈی نکل جائے, نہ کبھی ہانڈی نکلنے والی ہے نہ خزانہ اترنے والا ہے, یہ ساری زندگی بھکاری بن کے رہے گا, ایک ایک پیسے کو ترستا رہے گا. دنیا کی خوشحالی کے لیے بھی مصطفیٰ کے پیغام عمل کو اپنانا ہوگا. سرکار دو جہاں نے جو جہد مسلسل کا میسج دیا ہے, بیکاری سے بچنے کا, محنت کرنے کا, لگن شیلتا کا, جد و جہد کا, پنکچویلٹی کا, آنیسٹی کا, ایمانداری کا, اگر قوم مسلم اس پر عمل کرے تو جاپان پیچھے رہے گا, مصطفیٰ کا غلام سب سے آگے ہو جائے گا. مسلمان اگر اس پر عمل کرے تو جنت بھی ملے گی, دنیا کی خوشحالی بھی ملے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ کا بیج کھیت میں ڈالے ہی نہیں اور تمنا کرے کہ صاحب مکئی کی فصل اپج کے میرے گھر میں آ جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. سمندر کی سطح پہ مکان نہیں بنتا ہے, ہواؤں میں محل تعمیر نہیں ہوتا ہے. صرف تمنا کرنے سے اور مزارات پہ بیٹھ کر مرادیں مانگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. مسئلے کا حل جد و جہد سے, مسئلے کا حل اسٹرگل سے, مسئلے کا حل محنت سے, مسئلے کا حل سنجیدگی سے, مسئلے کا حل علم سے, مسئلے کا حل علم پر عمل سے, مسئلے کا حل اس پر ہے احساس کمتری میں شکار ہونے کا نہیں, بلکہ مصیبتوں کی کیچڑ میں لت پت
مسلط ہونے کے بعد وہاں سے امید کی کرن لے کے اٹھنے کا ہے. جاپان میں ایک شخص انگریز گیا وہاں 10 سال تک جاپانی زبان سیکھنے کے بعد انہوں نے وہاں کی قوم سے تجربات حاصل کیے. ایک کتاب لکھی دا اسٹوری آف جاپان, جاپان کی کہانی. اس میں ایک پیراگراف اس نے لکھا ہے, جس نے ہوائی جہاز دیا ہے, جس نے مائکروفون دیا ہے, جس نے کمپیوٹر دیا ہے, جس نے ٹرین دیا ہے, یعنی یہ سارے سامان 7 سمندر پار کے یہود و نصارہ, یہ وہاں ان کی زمین سے ساری چیزیں آئی ہیں. ہوائی جہاز دینے والی زمین سے اٹھنے والا ایک شخص جاپان جا کے جاپانی قوم کا مشاہدہ کر رہا ہے. پھر ایک کتاب لکھتا ہے دا اسٹوری آف جاپان. اس میں لکھتا ہے یہ جاپانی قوم کو اسپرٹ کہاں سے ملی ترقی کرنے کی. آج ساری دنیا میں میڈ ان جاپان کا سامان ہے, میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان, یہ پورے ورلڈ میں سامان چھایا ہے. کہا کہ جاپانی کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا, اتنا کریج کہاں سے ملا, اتنی ہمت کہاں سے ملی. کہا کہ جاپانیوں نے مصیبتوں سے حوصلہ سیکھا ہے. 1923 میں ایک زبردست زلزلہ جاپان میں آیا تھا. شہر کا شہر اجڑ گیا, شہر کا شہر اجڑ گیا, بال بچے ختم ہو گئے, شہر ندی نالے میں تبدیل ہو گیا. لیکن جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ ماتم کرنے کے لیے نہیں بچے رہے. جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ سینہ کوبی کرنے کے لیے نہیں کھڑے رہے کہ اب ہمارے بال بچے ختم ہو گئے, ہمارا شہر اجڑ گیا, اب ہم کیا کریں گے دنیا میں جی کر کے, چلو پھانسی کے پندے پہ لٹک جاتے ہیں. نہیں, آج جاپان امریکہ کی منڈیوں میں چھایا ہے. آج جاپان ہندوستان کے مارکیٹ میں چھایا ہے. اس کا مال سب سے زیادہ زبردست اور پھر سب سے زیادہ قیمتی بھی, سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے. میڈ ان جاپان, چاہے سونی کمپنی ہو یا کیا کمپنی کی کاریں ہو, بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جاپان کے لگے ہوئے کوریا, جاپان سے سٹے ہوئے چائنا سے وہ سارا سامان بن. جاپان جو تباہ شدہ ملک, کیا کہا 1923 میں خطرناک زلزلہ آیا, کروڑوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے, آبادیاں زمین میں دھس گئی. لیکن جو لوگ بچ گئے وہ لوگ سوگوار بن کے نہیں بچے, بال نہیں نوچنے لگے, سینہ نہیں پھاڑنے لگے. جو گئے تو گئے, جو بچ گئے کہا مجھے اس مصیبت کی گھڑی میں عورتوں کی طرف بال نہیں نوچنا ہے, صبر سے کام لینا ہے, حوصلے سے کام لینا ہے. وہ لوگ صبر کے ساتھ رہے, حوصلہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, جدوجہد شروع کیا. میرا ہر بچہ پڑھے گا, میرا ہر بچہ فیکٹری کا بنائے گا, میرا ہر بچہ نیا پروڈکشن بنائے گا, ساری دنیا میں پیداوار کو پھیلائے گا. کہا جاپانیوں کے اسی صبر نے, اسی حوصلے نے, اسی جدوجہد نے وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا, ان مصیبتوں سے اسپرٹ لیا. آج وہی تباہ شدہ جاپان پوری دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن گیا. انہوں نے کہا کہ دوسرا واقعہ جاپان میں 1945 میں ہوا, جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا تھا. امریکہ نے پہلی بار ایٹم بم گرایا تھا ہیروشیما پہ, دوسرے ہی دن ناگاساکی پہ یورینیم بم گرایا تھا. دونوں شہر اجڑ گئے, لاشوں کے ڈھیر پہ دونوں شہر تبدیل ہو گیا. وہ کون شہر؟ جو ٹوکیو, جاپان کا شہر, جاپان کی راجدھانی, وہ جاپان کا شہر ملبے میں تبدیل ہو گیا. جاپان کا شہر لاشوں کے ڈھیر میں بدل گیا. ہیروشیما اور ناگاساکی, یہ دونوں شہر تباہ و برباد ہو گئے. آج 70-80 سال کے بعد بھی جو لوگ بچے ہیں اس خطرناک زہریلے اثرات سے وہ لولے لنگڑے اپاہج بچے پیدا ہو رہے ہیں. مگر جاپانی سر کے بال نوچنے میں نہیں گزار دیا. بچے مر گئے تو اب میں جی کے کیا کروں, میرے ماں باپ مر گئے تو اب میں جی کے کیا کروں, میرا شہر اجڑ گیا تو اب میں جی کے کیا کروں. نہیں, جاپانیوں نے سرنڈر کیا کہ اب میں امریکہ سے جنگ نہیں کروں گا, اب میں جنگ نہیں کروں گا, میں ہار گیا, میں ہار گیا. اب انہوں نے ساری انرجی, ساری طاقت انہوں نے پڑھنے میں, لکھنے میں, سامان بنانے میں, فیکٹری میں لگا دی. آج دنیا کا سب سے خوبصورت شہر, سوڑی سڑکیں, فلک بوس عمارتیں, زبردست فیکٹریاں, مضبوط سامان کا پروڈکشن, سب میں اول نمبر پہ جاپان ہے. اب دنیا کے لوگ وہاں سے سبق لیتے ہیں کہ مصیبتوں میں حوصلہ کھونا نہیں چاہیے, مصیبتوں میں نروس ہونا نہیں چاہیے. جاپانی قوم سے لوگ سیکھ لے. ایک ہندوستانی مسلمان, اگر آج مسجدیں ٹوٹ گئی تو کیا ہوا, مدرسے اجڑ گئے تو کیا ہوا, اگر تمہارے اختیارات چھینے جا رہے تو کیا ہوا, تم صبر سے کام لینا. تمہارے پیغمبر نے کہا ہے, تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ صبر تمہارا ہتھیار ہے, علم تمہارا زیور ہے, علم تمہارا ہتھیار ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے. حضور نے یہ کہا تھا, حضور کی یہ بولی ہے, جب آپ نکلے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی رات میں اور غار سور میں گئے, 3 دن قیام کیا. جب مکہ کے لوگوں نے پیچھا کیا, اس قدر قریب پہنچ گئے غار کے, صدیق اکبر کہنے لگے
حضور اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو اتنا قریب پہنچ گئے ہیں کہ نگاہ صرف نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، یعنی اس قدر بلندی پہ پہنچ گئے، ہم غار میں ہیں، وہ صرف آنکھ نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا کرے؟ صدیق اکبر گھبرا گئے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ پر مضبوط اعتماد تھا تو اللہ نے کبوتر کے ذریعے، کبوتر کے ذریعے، اللہ نے جالی کے ذریعے ان کافروں کے دل میں بات ڈال دی۔ یہاں کوئی گیا ہوتا یا مکڑی کی جالی نہ ہوتی، کبوتر کا انڈا نہ ہوتا، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اللہ پر مضبوط اعتماد بندے کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، بندوں کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں نہ عورت کی طرح سینہ نوچنا ہے، نہ سر کے بال نوچنا ہے، نہ صاحب کافروں کے رنگ میں رنگ جانا ہے، نہ فلمیں دیکھنا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے نشے میں کافر بنا دینا ہے۔ نہیں، اس سنکٹ کی گھڑی میں مضبوطی سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کا عشق پلا دینا ہے، پھر کہنا ہے تمہارے پاس جتنی تلوار ہے تو چلا، تو بم گرا، تیرا بم تھک جائے گا مگر میرے عشق کی دیوار ٹوٹ نہیں پائے گی۔ تم نے اگر اسلام مٹانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ یہ وقت ناچنے کا نہیں ہے، یہ وقت گانے کا نہیں ہے، یہ وقت 1 کروڑ کی شادی کا نہیں ہے، یہ وقت حوصلے کا ہے، یہ وقت اسٹرگل کا ہے، یہ وقت جد و جہد کا ہے، یہ وقت مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کا ہے، یہ وقت مسجدوں کے آباد کرنے کا ہے، یہ وقت اذان کی آواز سننے کے بعد سونے کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ مصیبتیں توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ۔ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے صبر سے آج ترقی کری ہے، ہمارے مذہب میں تو ہر قدم قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ساری کوالٹی موجود ہیں۔ اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا، مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔